بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تمنی جو ہے، تمنی میں جو ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی چیز کبھی تو یہ ہوتا ہے فاعل مخاطب سے، اصل اس کا جو ہے ظاہری جو ہے یہ ہے کہ فاعل مخاطب سے کوئی چیز طلب کی جائے، تمنا کی جائے. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری ہم جنس کا ہے، تو اگر اس سے طلب کر رہے ہیں یا اس سے آرزو کر رہے ہیں تو یہ التماس ہے. اب یہ تمنا میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں چیز ہوتی ہیں، یا تو ممکن الحصول ہوتی ہے یا ممکن الحصول نہیں ہوگی. اب یہاں پر آپ دیکھیں اس شعر کے اندر شاعر جو ہے رات سے تمنا کر رہا ہے کہ تو صبح کے ساتھ روشن ہو جا. ایسی سے جو امید کر رہا ہے، ایسے سے اپنا کلام کر رہا ہے، کس کی بات کی تمنا کر رہا ہے؟ روشن ہونے کی. تو ممکن ہے ہی نہیں اس کے لیے کہ اس سے بات کر سکے، تو تمنے کری ایسی چیز کی جس کا ممکن نہیں اس کے لیے. تو یہ جب ممکن نہیں ہے تو کلام غیر محل میں واقع ہوا، تو غیر محل میں واقع ہوا لہذا معنی اصلی سے عدول ہو گیا. یعنی تمنا کرے ایسی چیز کی جو ہو جائے، تب تو یہ کیا اپنے اصلی معنی میں ہوتا ہے. اب دو تمنا کی دونوں قسمیں ہیں، یعنی کاش زید حاضر ہوتا، تو یہ سمجھے یہ حاصل ہونے کی امید ہے، ممکن ہے. لیکن اب یہ رات سے کہہ رہا ہے اے رات تو میرے کلام کو سن، اور اے کاش تو کیا ہو جا، صبح کے ساتھ روشن ہو جا. اب رات کے اندر صلاحیت یہ سننے کی، تو کلام اس کا واقع ہوا ایسی جگہ میں جو سن نہیں سکتا، تو یہ غیر محل میں واقع ہوا، موضع اصلی سے نکل گیا. لہذا یہ کیا ہوگا؟ اب تمنی تو ہے لیکن مجاز کے یہ امر ہے، جہاں پر یا لفظ امر ہے، اس میں انجلی اپنے معنی اصلی میں نہیں ہے بلکہ معنی مجازی میں، تمنی کے معنی میں. تمنا اب یہ ہوئی ایسی چیز سے جو غیر ممکن سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. اب یہاں اعلیٰ پہلا جو ہے یہ حرف تنبیہ ہے، اور دوسرا والا اللہ ہے یہ برائے تاکید ہے. اب انجلی یہ فعل امر ہے. بعض لوگوں نے کہا انجلی یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، واحد مؤنث حاضر کا جس کی ضمیر لوٹ رہی ہے لیل کی طرف، اور لیل چونکہ مؤنث ہے لہذا انجلی صحیح ہے. تو لیکن اب اس صورت میں من کا نہیں ہوگا، من کی ہوگا. اس صورت میں کیا ہوگا؟ من کی ہو جائے گا، کیونکہ تجھ سے بہتر نہیں ہے. تو تجھ سے میں جو ضمیر لوٹے گی وہ بھی کس کی طرف لوٹے گی؟ لیل کی طرف لوٹے گی. لیکن بعض لوگوں نے کہا یہ ان جلی لام کے کسرے کے ساتھ ہی ہے، یا نہیں ہے اس میں. اصل میں یہ یا جو بڑھا دی گئی ہے اشباہ کے لیے بڑھا دی گئی ہے. اشباہ ہوتا ہے کہ کلام کے اندر دو امثلی میں یہ کیا کہ شعر کے اندر کیا یا ہے کیا اس طرح سے کہ بڑا درازگی طور پر لکھنے میں تو آئے گی لیکن پڑھنے وغیرہ میں نہیں آئے اس طور پہ. تو اشباہ کے لیے ہوتا ہے، شعروں کے اندر بڑھا دیتے ہیں کچھ، جیسے کہ فیل میں جو ہے کیا ہے، فیل میں لا دیتے ہیں، لاسٹ میں کبھی آتے ہیں تو فیل میں یا فیل میں الف لام لگا دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں نا. تو وزن جوڑنے کے لیے جو ہے اس طرح سے کر دیتے ہیں. تو یہ کہیں گے کہ انجلی لام کے کسرے کے ساتھ ہے، جیسے بے امثلی ہے، لیکن یہاں کیا یا بڑھا دی اشباہ کے لیے بطور ہے. یہ الگ الگ ہو گئے. تو شاعر نے یہاں پس منظر یہی اس کا بیان کیا کہ شاعر یہ کہہ رہا تھا اے لمبی رات سے مخاطب کر رہا ہے، لمبی رات یقیناً تو کیا ہے روشن ہو جا صبح کے ساتھ. تو یہ کلام کس سے کیا؟ اس نے پہلے امر لفظ آیا اور رات سے کلام کیا. رات جو ہے تو کلام جو ہے اس سے کیا رات سے، اور جو رات جو ہے اس کا کلام سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. تو تمنا کی جو اس چیز کو جو ممکن نہیں ہے، جو حاصل نہیں ہے، جو تمنا کی ایسی چیز ہے جو ممکن نہ ہو، لہذا جب ممکن نہ ہو اس سے تمنا کرنا، یہ کلام کیا ہے مواد محل سے عدول کر گیا. تو جب رات صبح کے ساتھ روشن ہو جائے، حالانکہ پھر صبح بھی تجھ سے افضل نہیں ہے. کیوں؟ جو میرا فراق رات میں تھا وہ دن میں بھی رہے گا. اگرچہ یہ ہے کہ رات میں تاریکی تھی، دن میں تاریکی نہیں ہے، لیکن میری وہ جو تاریکی تھی وہ اب بھی برقرار ہے. چوتھی ہے ارشاد. ارشاد کے لیے آتا ہے امر کے آپ نے بہت سارے معنی پڑھے، امر، ندب، تخیر، وہ سب یہاں پر بیان کریں گے کہ امر کا اصل حقیقی معنی یہ ہے کہ وجوب کے لیے آتا ہے اگر قرینے سے خالی ہو، ہے نہیں. لیکن اگر قرینہ ہو تو اسے اس موقع محل کے اعتبار سے کیا لیں گے. جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ آیا ہے کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا، جب تم احرام سے نکل جاؤ تو شکار کرو. اب کیا سارے حاجی نکل کر کے سارے میں شکار کریں گے؟ وہاں پر کیا ہے ان کے لیے کیا ہے استحباب ہے، ندب ہے، مستحب ہے کہ اگر کریں تو کر سکتے ہیں، ان کے لیے گناہ نہیں ہوگا، ہے نہیں. لیکن یہ فعل امر یہاں وجوب کے لیے نہیں ہے.
ایسے یہاں پر ارشاد آیا، یہاں پر یعنی آپ کو یہ ایک رہنمائی کی جا رہی ہے اس بات کی کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے درمیان جھگڑا نہیں ہوگا، جھگڑا نہیں ہوگا، تاکہ آپ اس چیز کو اپنا کوئی درمیان میں آپ کے کوئی کلام ہو، کوئی بات ہو تو اس کو کیا ہے لکھ لے کرو، تاکہ آنے والے زمانے میں کبھی کہو کہ بھائی میں نے اتنا دیا تھا اتنا دیا تھا، تو کہ بھائی دیکھ لکھا رکھا ہی. تو یہ حکم بتایا، ارشاد بتایا جا رہا ہے اس بات کے لیے کہ آپ لکھ لیں گے تو جھگڑا نہیں ہوگا، ایک صلاح مشورے کے طور پر بتایا گیا. لہذا اگر کوئی نہ لکھے تو گناہگار نہیں ہوگا، ہے نہیں. تو ارشاد وَإِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ، جب تمہارے درمیان جب تم کیا کرو آپس میں دین کا کرو، دین کرو آپس میں سودا وغیرہ کرو، دین کے الی اجل مسمى ایک مدت تک، ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوا تو اس کو لکھ لو، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ اور چاہیے کہ تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے. تو لفظ اکتب یہ فعل امر آیا لکھو. اب یہاں یہ نہیں کہ ضروری لکھنا ہی ہے تمہیں، تمہارے درمیان لین دین کا معاملہ ہو مقررہ مدت تک تو اسے لکھ لو، یعنی لکھنا ہی اچھا ہے تاکہ آگے میں نزاع پیدا نہ ہو. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ ہمارے بہت زیادہ قریبی، کیا لکھنے کی ضرورت ہے، دے ہی دو گے تم، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ گناہ گار ہو گئے، کیونکہ یہاں ارشاد کے لیے آیا، یہ رہنمائی کے طور پر کہ تمہارے لیے بہتر زیادہ ہے. امر حقیقی معنی میں نہیں، حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اگر اس کو نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے، ہے نہیں. ہو گیا نہیں. والتحدید، امر کیا آتا ہے تحدید کے لیے، دھمکی دینے کے لیے آتا ہے. امر فعل امر آتا ہے لیکن اس سے دھمکی ہوتی ہے، اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اب تمہیں سزا ہونی ہے. اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو، ہے نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ جو چاہو تم کرو. لہذا اب کوئی کہہ سکتا ہے یار تو اللہ نے تو حکم دیا تھا مجھے جو چاہو کرو، اب جب ہم گناہ کریں، چاہے وہ کریں چاہے وہ فلم میں سب کو ڈرامے کریں، سب کا ہمیں حکم تھا، پھر ہمیں کیوں پکڑا گیا کہاں گے؟ تو آگے کی کلام پاک کے قیاس اور کلام پاک کے قرینے دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے یہ حکم نہیں دیا جا رہا، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ معلوم معاشی تو انہ بما تعملون بصیر، تم کرو جو تم چاہو، بے شک وہ دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. تو یہاں جو بعد والا ٹکڑا ہم لائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیا دھمکی دینے کے لیے ہے کہ کرو، تمہیں انجام تو پتہ چلے گا وہاں پر، ہے نہیں. اگر یہ ہوتا پھر جنت دوزخ کیوں منائے گی؟ کرو سب کے لیے اجازت تھی. تو بعد والے جیسے قرآن میں آیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے. پھر آگے آ رہا ہے کہ بھائی تو پھر کیوں پکڑو گی، جہنم کیوں کافر ڈالا ہے؟ تو کہا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم، ہم نے کافروں کے لیے جہنم تیار کری ہے جو انہیں گھیر لے گی. اب یہ کیوں ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ یہاں پر یہ حکم نہیں دیا جا رہا جو چاہے کفر کرو، یہ کہ تم جو ہے اپنی مرضی سے کر لو، لیکن تمہارے لیے انجام کیا ہوگا؟ ایمان لاؤ گے. تو آگے آ گیا ہے نہیں، جو چاہے ایمان لائے کہ ہیں جو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بہم سرادقها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ. تو یہ بہرحال یہ ٹکڑا آ رہا ہے، دیکھیے دونوں کا الگ الگ ہر ایک کی حالت بیان کر دی. یہاں ایک طرف تھا کہ یہ اجمال تھا کہ جو چاہے کفر کرے جو چاہے ایمان لائے، پھر ان کی تفصیل بیان کر دی. کفر والے کا حصہ یہ ہے مقام، ایمان والے کے لیے یہ مقام ہے. تو اس والے ہم ٹکڑے کو دیکھیں تو پتہ چلا کہ یہ اپنے معنی اصلی میں نہیں ہے امر، ایمان لاؤ جو چاہے کفر کرو. تو ایسے یہاں پر ہے یہ معلوم معاشی تم جو چاہو تم کرو. تو اب جو کہیں کہ نہیں مجھے حکم تھا کرنے کا، لیکن بعد والے ہم ٹکڑے کو دیکھتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دھمکی دینے کے لیے ہے. جیسے کہ آقا جو ہے اپنے غلام سے کہتا ہے دم علی عصیانی کا، اپنی نافرمانی پہ لگے رہو، ایسا میرے سامنے ہے، ایسا تمہارے سامنے رکھا ہے. دم علی عصیانی کا فلاسا امامک، اپنی نافرمانی پہ لگے رہو، ایسا دیکھو سامنے رکھا ہے. تو کیا مطلب؟ ہاں دھمکی دے رہا ہے کہ کر لو ورنہ یہ دیکھ رہا ہے نا. جیسے باپ کہتا ہے اگر تو نے یہ کیا نا تو میرا بیٹا نہیں، تو کیا بیٹا نہیں رہتا وہ؟ مطلب دھمکی دینے ہوتی ہے ایک طرح سے، نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں اس بات کہنی کہ امر کیا ہے حقیقی معنی میں نہیں ہے. تعجیز، عاجز کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے امر؟ کیا آتا ہے؟ عاجز کرنے کے لیے. جیسے شاعر کہتا ہے یا لا بکرو انشروا لی قلیبا یا لا بکرو این الفرار. انشرو فعل امر ہے زندہ کرو، اے قبیلے بنی، اے قبیلے بکر، انشرو تم زندہ کرو، لی میرے لیے، کیا ہے؟ قلیب. قلیب ایک شخص ہے وہ مر گیا تھا، اب یہ قبیلے بکر سے کہہ رہا ہے تم میرے لیے کس کو زندہ کرو؟ قلیب کو زندہ کرو. تو یہ دیکھیں یہاں مراد اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ قلیب کو زندہ کر سکتے ہیں،
بلکہ یہ کہ مراد ان کے عزت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ جب انہوں نے کوشش کی اس سیوے کو سننے کے بعد کہ یار زندہ کریں گے، لیکن ان سے ہو ہی نہیں سکا، تو ان کا عزت ظاہر ہو گیا، عزت ظاہر ہو گیا نا. کیا وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ان کو یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ زندہ کر سکتے ہیں، ان کو پتا ہی ہے شاعر کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی زندہ کر ہی نہیں سکتا پوری دنیا والا، لیکن اس کو پھر بھی کہہ رہا ہے اے قبیلے اہل بکر میرے لیے کلیب کو زندہ کرو. اب یہ زندہ کرو یہ امر آیا تو یہاں حقیقی معنی میں نہیں کہ وہ زندہ ہی کریں اور کر سکتے ہیں یہ، بلکہ یہاں پر دکھا رہا ہے کہ ان کے عزت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے جب سیکھنے کی کوشش کی ہوگی اور قادر نہ ہوئے، جب کوئی چیز قادر نہ ہو سکے تو ان کا عزت کیا ہو گیا، ظاہر ہو گیا. جیسے کہ قرآن پاک میں آیا کہ اگر تم سچے ہو تو کیا ہے، قرآن پاک کی ایک آیت مثل یا ہے نہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو نہ کرو ہرگز نہ کر سکو، عزت ظاہر ہو گیا ان کا. تو کسی کو چیلنج دیا جائے اب وہ نہ کر سکے تو عزت ظاہر ہو گیا. تو یہاں پر بھی امر آیا انشرو، یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ عاجز ظاہر کرنے کے لیے ہے نہیں. ہاں حق کا وقت، اے قبیل بکر میرے لیے کلیب کو زندہ کرو. اے قبیل بکر اب کہاں کہاں بھاگنا ہے، کیا ہے اب کہاں کہاں بھاگنا ہے، مطلب یہ کہ اب تم سوچ رہے کہ یہ تھا تو ہمارا کیا ہے بہت زیادہ ہمارا بہادر تھا، یہ سب کچھ کرتا تھا، تو زندہ کرو، پھر مقابلے کے لیے آیا. اب جب تم معلوم ہو گیا تمہیں کہ یہ زندہ نہیں ہو سکتا تو اب کیوں بھاگ رہے ادھر ادھر، صلح کر لو مجھ سے ہے نہیں، اب بھی پھر کیوں جمع کر رہے طاقت کو. تو اے قبیل بکر اب کہاں کہاں بھاگنا ہے، یعنی اب جو ہے اب رہن دو، اب تمہاری جو طاقت تھی جس پر جو تم بھروسہ کرتے تھے جس پر، وہ تمہارا نوجوان وہ جرنیل وہ تمہارا سب سالار فوت ہو گیا، اب زندہ بھی نہیں کر سکتے تم، اب بھاگنا چھوڑ دو ادھر ادھر، اب آ جاؤ ٹھہر جاؤ اپنی مکان پہ. یعنی جنگ کا منظر یہ ہے کہ زندہ کرو اگر تمہیں ہے تو. اب تم سوچ رہے جس پر ہم بھروسہ کرتے تھے، جو ہماری بازو تھا ہمارا قوت تھی وہ ختم ہو گئی، اب پھر بھی ہم سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہو یا کہیں سے اور طاقت جمع کرنا چاہ رہے ہیں، اب مل نہیں سکتی تمہیں، اب جو ہے صلح کر لو یا شانت بیٹھ جاؤ. یعنی اے قبیل بکر اب کہاں کہاں بھاگنا ہے. فَأَيْنَ أَيْنَ الْفِرَارُ، ہو گیا نہیں. احانت کے لیے آتا ہے، توہین کسی کی ذلت بیان کرنے کے لیے. کونو حجارتن او حدیدہ، ہو جاؤ پتھر یا لوہا، جیسے کہتے ہیں نا چلو اور پانی میں ڈوب جاؤ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کافروں سے، کیا فرما رہا ہے، پتھر ہو جاؤ یا لوہا بن جاؤ، کہ کافروں کے اندر اتنی صلاحیت ہے وہ پتھر اور لوہا بن جائیں، یہ تو اللہ چاہے گا تبھی ہوں گے. تو یہ مراد یہ ہے کہ جس طرح پتھر عاجز ہوتا ہے ذلیل پڑا رہتا ہے اسے کوئی بھی اٹھا کے پھینک دیتا ہے، پرواہ نہیں کی جاتی ہے نہیں، لوہے کو جو ہے لوہار پیٹ پیٹ کے گرم کر کے صحیح کر دیتا ہے، ایسے ہی مطلب ایک ذلت کے طور پر ہو جا پتھر ہے نہیں. جیسے کہا کونو قردۃ خاسین، ہو جا دھتکارے ہوئے بندر. نہ وہاں پر تو حکم ہے لیکن مطلب بتا رہا ہوں وہاں تو حکم تھا، لیکن یہاں جو ہے کونو حجارتن او حدیدہ، یہاں یہ کہ حقیقت میں ہونا مراد نہیں ہے، نہ وہ ہو سکتے ہیں، تو یہ مراد قلت مبالات، ان کی پرواہ نہیں ہے، بالکل ذلت دکھانا مقصود ہے. تو یہاں فعل امر حقیقی معنی میں نہیں ہے کہ وہ ہو ہی گئے یا ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے وہ پتھر بن جائیں گے ہے نہیں، تو یہاں مقصود ہے یہاں پر، کیونکہ ان کی قدرت میں ہے ہی نہیں ہونا. والاباحت، اور امر آتا ہے مباح ہونے کے لیے، امر آتا ہے مباح کرنے کے لیے. کلو وشربو، کلو کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو. اب یہ مباح ہے، یہ فعل امر نہیں ہے کلو کھاؤ پورا دن کھاتے ہی رہو، یا پیو پینا ہی ہے، اب تمہیں نہیں پیو گے تو تمہیں گناہ گار ہو جاؤ گے، بلکہ مباح دیا گیا، قرار دیا گیا کہ ہاں تم اگر ضرورت لگے یا جب چاہو تمہارے لیے مباح کر دی گئی دنیا کی حلال چیزیں کھاؤ گے تو گناہ گار نہیں ہوگے. اب یہ کہ اگر کھاؤ گے تو کھانا تمہارے لیے مباح ہے، اس پہ گناہ بھی نہیں ہوگا، یا نہیں کھاؤ گے تو گناہ گار ہوگے، ایسا کچھ بھی نہیں، بس مباح ہے. امتنان کے لیے آتا ہے، احسان جتانے کے لیے آتا ہے امر، فعل امر. کلو مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا. یہاں پر کلو جو ہے فعل امر پہلا والا تھا،
وہاں پر تو مباح کے لیے تھا، یہ مما رزقہم اللہ یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ امتنان کے لیے امر، احسان جتانے کے لیے کہ اللہ نے جو ہے تمہیں جو عطا فرمایا، جیسے کہتے نہیں کوئی میرا وہ ہے میں نے وہ جو دیا آپ کو، تو جو دیا اپنی چیز کا ذکر کر دینا احسان، تو یہاں جو ہے رزقکم اللہ یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر کیا ہے امتنان ہے، بندوں پر احسان ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے تو یہ اس سے کھاؤ، تو یہاں پر بھی کیا ہے امر و فعل ہے، اس میں نہیں ہے حقیقی معنی میں کہ کھاتے رہو، بالکل نہیں کھاؤ گے تو گناہ گار ہوگے، کچھ نہیں، بلکہ یہ احسان جتانے کے لیے آیا اور قرینہ اس پر رزقکم اللہ۔ تخیر امر آتا ہے اختیار دینے کے لیے، کیا آتا ہے امر جو آتا ہے اختیار دینے کے لیے آتا ہے، دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو، خذ ھذا او ذاکا، اسے لے لو یا اس کو لے لو، خذ ھذا او ذاکا، اسے لے لو یا اسے لے لو، تو دونوں میں سے اختیار ہے کہ اس کو لو، اختیار میں جو ہے تخیر اور اباحت میں تھوڑا فرق ہے، تخیر اور اباحت میں دو فرق ہے کہ تخیر میں دو کاموں میں سے ایک کا اختیار رہتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ جمع کرنا جائز نہیں ہوتا ہے نہیں، دونوں کا تخیر میں دونوں چیزوں کو جمع نہیں کر سکتے، یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، ایسے کیسے لے لو، ایک ہی لے لو، ایک ہی لینا ہوگا، اور اباحت میں دونوں میں سے یعنی اس کام میں سے کرنے یا نہ کرنے مکمل اختیار رہتا ہے، دونوں کو جمع بھی کرنا جائز ہوتا ہے، دونوں کو نہ کرنا بھی جائز ہوتا ہے، کھاؤ اور پیو، کھاؤ پیو، چاول کھائے پانی پی لیا، دونوں جمع کریں، اور کچھ بھی نہ کھاؤ ابھی شام کو کھائیں گے، دونوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں، ایک بھی الگ بھی کر سکتے ہیں، ابھی خالی کھائیں گے، تو اباحت میں دونوں کو جمع کرنا دونوں کو نہ کرنا، یہ ایک کو کرنا ایک کو نہ کرنا سب کیا ہوتا ہے، اور اس میں تخیر میں ایک ہی کو کرنا ہوتا ہے، دو کو جمع نہیں کر سکتے۔ ہو گیا تسویہ امر آتا ہے مساوات کے لیے، برابری بیان کرنے کے لیے، فصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو دونوں برابر ہیں، صبر کرو یا نہ صبر کرو دونوں برابر ہیں، دیکھیں صبر کرو یا نہ صبر کرو یہ دونوں برابر ہیں، حالانکہ آپ دیکھیں گے صبر کرنا انسان کو اجر دیتا ہے، نہ صبر کرے گا تو گناہ گار بھی ہو جاتا ہے، تو یہاں کیسے دے دیا کہ تسویہ ان دونوں کے اندر، اصل میں یہ آیت جو آئی ہے کفار کے تعلق سے آئی ہے، یہ کفار کے تعلق سے آیت ہے، اور کفار یہ سوچتے تھے کہ صبر ان کے لیے کریں گے تو اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، اور نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے یا ہمیں کو نقصان ہوگا، تو انہیں بتایا گیا کہ تم چاہے دنیا میں صبر کرو یا نہ صبر کرو تمہارے لیے تو دونوں برابر ہے، جہنم کا ٹھکانہ ہی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو ورنہ اگر عام طور پہ دیکھیں تو صبر انسان اگر مومن کرے تو اس کو فائدہ ملتا ہے، اور نہ صبر کرے تو ہوتا گناہ گار، تو یہاں جو آیت کا جو سیاق و کلام ہے وہ آگے والے آیت ہے سب سواء علیکم، یہ بعد میں آ بھی رہا ہے، انہم بما تعملون کیا ہے، ہاں تمہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم کرتے تھے، تو یہ جو آیت کریمہ کا ہم آج آگے والا حصہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ آیت کس کے تعلق سے ہے، تو پتہ چلے گا کہ صبر اور عدم صبر یہاں آیت کے اندر برابر ہے، ورنہ عام طور پر مومن کرے صبر تو اس کو نفع ملتا ہے، یعنی ان کے اعتقاد میں یہ تھا کہ مراد ان کے یہ تھے کہ دو ہمارے صبر جو ہے نفع دے گا ہمیں، اور نہیں کریں گے تو یہ نفع نہیں دے گا، تو انہیں بتایا گیا کہ تمہارا صبر اور عدم صبر دونوں برابر ہیں، سواء علیہم انما تجزون، تمہیں بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، لہذا یہ جو ہے ان دونوں کے درمیان مساوات کر دی گئی سیاق کلام سے، ایک طرح سے کہ دونوں میں سے ایک چیز کا اختیار ہوگا، ہاں اور یہ بات میں ہے کہ دونوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں اور دونوں کو ترک بھی کر سکتے سر بھی سکتے ایک کو بھی لے سکتے ہیں، ایک کو بھی لے سکتے ہیں، ایک کو چھوڑ سکتے ہیں، کھاؤ اور پیو، تو اب یہ نہیں کہ دونوں ہی کھانا پڑیں گے ہر ساتھ، ایک کو بھی کھا سکتے ہیں، ہاں دونوں کو بھی چھوڑ سکتے ہیں، نہیں کھائیں گے ابھی رکھا ہوا ہے بھائی، اب یہ کھانا رکھ دیا تمہارا کھاؤ، ارے یار دل نہیں کر رہا، ضروری تھوڑی ہے نہیں، وہ پھر ناشتہ نہیں کر صبح میں، کھانا ہی ضروری ہے، چانے رکھے تھے اب کھانے کے لیے رکھے کہاں سب آ جائے گا، ہو گیا نہیں، تسویہ ہو گیا، اکرام، بس یہی لاسٹ، امر آتا ہے اکرام کے لیے، امر کس کے لیے آتا ہے؟ تعظیم کرنے کے لیے آتا ہے، ادخلوها بسلام آمنین،
اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی اور امان کے ساتھ. تو یہاں جو ہے امر کس کے لیے آیا؟ یہ آمینین، یہ قرینہ اس بات پر کیا ہے کہ یہ مامور کا جو ہے جس کو حکم دیا گیا اس کا تعظیم کی جائے گی. تو یہاں پر اکرام ہوگا اس کا، کیا ہے؟ سلامتی کے ساتھ، جو سلامتی کے ساتھ ہوگا اس کی تعظیم بھی ہوگی. تو جنت میں داخل ہونے کے بارے میں فرمایا یار اللہ فرما رہا ہے کہ اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن و چین و سکون کے ساتھ. تو یہاں پر آمینین یہ کیا ہے؟ ادخلوا فعل امر جو آیا یہاں پر یہ معنی حقیقی میں نہیں ہے کہ آپ داخل ہو نہیں، بلکہ یہاں پر معنی مجازی میں کہ وہاں پر داخل تو سب ہے، لیکن یہاں کہ یہ لفظ آمینین قرینہ اس بات پر کہ یہاں پر اس کے لیے کیا ہے؟ تعظیم کے بطور اکرام کے لیے یہاں پر امر کو لایا گیا ہے. چلے ہو گیا. نہیں اب یہ کہ داخل ہونے کا یہ نہیں ہے ضروری ہے مطلب. اب یہاں پر یہ ہے کہ آمینین جو آیا، آمینین یہ جو ہے آمینین قرینہ اس بار پر کہ ایسے تو داخل ہی ہو جاؤ. اب وہاں پر ہو سکتا تھا کیوں داخل ہو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہو، لیکن وہاں نہیں، اس میں داخل ہونا یہ سلامتی امن و سکون کے ساتھ داخل ہونا. تو یہ ہے کہ وہاں بہت ساری صورتیں ہو سکتی تھیں، یہ تو الگ ہی بات ہے کہ جو داخل ہوگا. لیکن یہاں جو قرینہ نے بتایا کہ آمینین ہے، یہاں پر کیا ہے؟ سلامتی تعظیم کے ساتھ ہے. مسلمان جنت میں داخل ہاں. تعظیم کے ساتھ. داخل ہو جائے سلامتی کے ساتھ. سلامتی سے داخل ہو رہا ہے اور یہ امن و چین و سکون کے ساتھ.